آباءکم، کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد حضرت آدم کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق قدرت الہی کا بہت بڑا شاہکار ہے، اور آپ کی پیدائش کے اوپر فرشتوں کے اعتراض اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کو جواب، اور ایک جواب تو جو لفظی طور کے اوپر اللہ نے دیا اور ایک معنوی طور کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کیوں؟ اس سے پہلے ایسا کچھ ہوا تھا؟ اس سے پہلے ایسا کچھ دیکھا تھا فرشتوں نے؟ فرشتوں کا سیدھا رشتہ یہ تھا کہ یہ زمین کے اندر جائیں گے، یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد مچائیں گے، خودریزی کریں گے. حالانکہ ابھی دنیا آباد ہوئی ہی نہیں. ابھی دنیا نے سوال آیا تھا آپ کے ذہن میں؟ ہم لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ سوال آتے ہیں کہ نہیں؟ جواب ہی تلاش کرتے ہو، کچھ سوال پیدا کرو. سوال تو یہ بنتا ہے کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے؟ اس سے پہلے دنیا تھی نہیں، کوئی چیز تھی نہیں دنیا کے اندر. تو یہ خودریزی والی، اتنے فساد والی، زمین کو جو ہے فتنوں سے بھر دینے والی بات فرشتوں کی دماغ میں آئی کہاں سے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، کہ انسانوں کی آبادی کے 2000 سال پہلے، حضرت آدم کی تخلیق کے 2000 سال پہلے دنیا کے اندر جناتوں کی آبادی تھی. کس کی آبادی تھی؟ جناتوں کی. جنات جانتے ہو کہ نہیں؟ آیا کہ نہیں؟ ہمارے وہاں چڑیل اور ڈاکن اور خبیث ایسے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں، بھوت پریت، اس کا کوئی وجود ہی نہیں. یہ سب جناتوں کی قسمیں، جس کو ہم چڑیل ڈاکن بھوت کا نام دیتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ جناتوں کی. اس میں ان کے الگ الگ نام، ان کی کیا ہے؟ الگ الگ نام ہے جناتوں کی. اس میں جو سب سے زیادہ شرعی ہوتا ہے اس کو خبیث کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبیث. اور یہ بیت الخلاء میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہو؟ بیت الخلاء ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اسی لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبائث کہ خبیثوں کے، ناپاک چیزوں کے جمع ہونے کی یہ جگہ ہے. کون سی؟ بیت الخلاء، ٹوائلٹ، جو آج کل ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، جو آج کہاں چکی ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے. جس کی وجہ سے آج جو ہے گھروں کے اندر پریشانیاں، تکلیفیں اور جو لڑائی جھگڑے، اتنے فساد، یہ ساری چیزیں کیوں؟ پہلے زمانے کے اندر، پہلے کے جو بوڑھے لوگ بیٹھے ان سے پوچھو کہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا؟ بیت الخلاء کے لیے وہاں بستی کے باہر کھیتروں میں جانا پڑتا تھا. جاتے تھے کہ نہیں؟ پہلے ایک پوری بستی کے اندر، پورے محلے کے اندر ٹوائلٹ ہی ٹوائلٹ جانتا ہی نہیں تھا. وہ کھلے میں کرنے کو ٹوائلٹ بولتے ہیں. کھلے میدان میں جہاں چاروں طرف سے ہوائیں آ رہی، مست آدمی جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چل رہا. آج چاروں طرف پیک ہو چکی ہے، بالکل گھبراہٹ کے اندر جلدی سے کر کے بھاگتا ہے. وہاں سکون ملتا. کیا ہوتا تھا؟ سکون. تو یہ بستی کے باہر ہوتی تھی. کہاں ہوتی تھی؟ بستیوں کے باہر. گھروں کے اندر نہیں ہوتی. آج یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں آ گئی تو گویا کہ شیاطین اور خبائث اور خبیث ناپاک چیزوں کا اڈا ہی ہمارا گھر بن گیا ہے. ہمارا گھر اٹیچ کا جو فیشن چلا ہے ابھی ہمارے زمانے کے اندر، اٹیچ کا جو فیشن چلا ہے، یہ بہت ہی برا فیشن ہے، بہت ہی برا. ہاں اگر کہیں گھر کے باہر ہے، کہیں دور ہے تو بات الگ ہے، لیکن گھر کے اندر ہی اٹیچ بنا ڈالنا، اس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، اس گھر کے اندر ہم کھاتے پیتے سوتے ہیں، اسی مکان کے اندر، اسی گھر کے اندر ٹوائلٹ کا ہونا یہ بہت بڑی وبا ہے. بلا مصیبتیں، تکلیفیں اور عصیم کے اثرات، پھر جناتوں کے اثرات، یہ ساری چیزیں وہیں سے آتی ہیں. ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بھائی نے کر دیا، فلاں بھائی نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، اس نے کر دیا. کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے. ہم خود اپنی جامع کے اوپر ظلم کرتے ہیں. ہم خود ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھے پڑھے اور زندگی کے اندر لائے. تو یہ شیطان جو ہے جس کو جنات کہا جاتا ہے، یہ حضرت آدم کے 2000 سال پہلے دنیا کے اندر آباد تھے. جب یہ دنیا کے اندر آباد تھے تو انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے تھے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ فساد، یہ قتل و غارت گیری، زمینوں کو ناپاک کر دینا اور فتنوں کو پھیلانا، آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ ان لوگوں کے اندر عام ہو چکا تھا. یہ منظر فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے، جناتوں کے ساتھ یہ منظر دیکھ چکے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابن عمر کی روایت ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی نازل کیا، پھر ان کو پکڑ کے باندھ کے بازوں کو تو قتل کر دیا جناتوں کو، اور بازوں کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں میں ڈال دیا فرشتوں نے. آج جناتوں کو قتل کر دیا گیا اور بازوں کو جکڑ کے جو ہے سمندروں کے اندر ڈال دیا گیا. آگے جو ہے آگے روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس کے اندر جو بچے تھے جنات، اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اس کو فرشتے اپنے ساتھ لے آئے، اس کو فرشتے اپنے ساتھ لے آئے تھے، جس کا نام عزازیل تھا. اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل. سمجھ میں آ گیا کون تھا یہ کون تھا؟ بڑا صحیح کون تھا؟ میرا بولنا ضروری نہیں، آپ کا سمجھنا بھی ضروری ہے. کون تھا یہ؟ عزازیل شیطان تھا، جو چھوٹا تھا، معصوم دکھنے والا. اس کی معصومیت کے پیچھے کتنے چھپے ہوئے ہیں پتہ نہیں تھا فرشتوں کو. یہ چھوٹا سا معصوم تھا تو فرشتے اس کو معصوم سمجھ کے گیا کہ بچہ یہ کیا ہوگا اس کا، اب یہ تو بچہ یہ کیا ہوگا سمجھ کے انہوں نے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا اس کو. آسمانوں کے دروازے پہلے کھلے ہوئے تھے. آسمانوں کے دروازے کیا تھے؟ پہلے کھلے ہوئے تھے، لوگ نہیں تھے. شیاطین جو ہے وہاں جاتے تھے، جنات جاتے تھے اور باتیں سنتے تھے، پھر کائنوں کو بتاتے تھے، نجومیوں کو بتاتے تھے. اس طریقے سے باتیں ہو رہی فرشتوں کے بیچ کے اندر، اس طریقے سے ہونے والا یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. باقاعدہ ان کی مجلسیں رکھتی تھی آسمانوں میں، باقاعدہ. انا كنا نقعد مقاعد للسمع. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں انا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. کہ ہم جو وہاں بیٹھا کرتے تھے، ہماری مجلسیں ہوا کرتی تھی آسمانوں کے اوپر، باقاعدہ ان کی مجلسیں ہوتی تھی اور فرشتے جو بھی باتیں کرتے تھے وہ سنتے تھے اور جو پھر اپنے نجومیوں کو کائنوں کو بتاتے تھے کہ اس طریقے سے ہونے والا ہے زمین کے اوپر، اس طریقے سے زمین کے اوپر ہونے والا ہے. اسی مجلسیں رکھتی تھی. لیکن اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی دنیا کے اندر آمد کے بعد اللہ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے. اللہ نے وہ سارے دروازے بند کر دیے. اب جب یہ لوگ چاہتے ہیں ٹرائی مارنے کے لیے، سننے کے لیے کچھ جائے، سورہ صافات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جب ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے ہیں. کیا مارے جاتے ہیں ان کو؟ شہاب ثاقب، آگ کے گولے، آگ کے ٹینڈے جس کو کہتے ہیں ہم، اس کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا ہے اور ان کو بھگایا جاتا ہے وہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند کر دیے. اب یہ کوئی ایک کی بات، کوئی جو فرشتوں کے مابین کی باتیں سن نہیں سکتے. تو ایک وجہ جو میں نے بیان کی کہ فرشتوں کے اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ یہ منظر فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے. سارا منظر اس لیے فرشتوں نے ایسا کہا کہ اللہ پھر سے دوبارہ اسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے تو پھر سے فساد کرے گی، خون بہائے گی اور پھر سے ہمیں جانا پڑے گا، ان کو تباہ کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہوتی رہے گی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تو ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے اسی مخلوق کو پیدا کرنے کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوق ہے. فرشتے، اس کے مقابلے کے اندر انسان کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے کے اندر انسان کچھ بھی نہیں ہے. فرشتے نور سے پیدا ہوئے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، اور فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کرتے. نہ کھاتے، نہ پیتے، نہ سوتے، نہ شادی بیاہ کرتے، ساری چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے. اور پھر ان کی عمریں بھی لمبی لمبی، ان کی عمریں بھی کیسی لمبی. اب یہ اسی وقت مریں گے جب اخیری سور پھونکا جائے گا، کل من علیہا فان، اس وقت سب لمبے ہو جائیں گے. اس سے پہلے مرنے والے بھی نہیں، اس سے پہلے ان کے اوپر فضائیت کی تعلیم ہوگی. تو ایک جو ایک مضبوط مخلوق کے مقابلے کے اندر ایک کمزور
فرشتوں کا اعتراض تو بنتا ہے کہ نہیں کہ ہم اتنے طاقتور، اتنے مضبوط، اتنے بڑے، اور یہ معمولی سا 5-6 فٹ کا انسان، معمولی سا، اور پھر گندگی سے بھرا ہوا، اس کے ناک کے اندر جو ہے شیڈیں بھرے ہوئے، اس کے کان کے اندر میل بھرا ہوا ہے، اس کے پیٹ کے اندر پاخانہ بھرا ہوا ہے، اس کے پسینے کے اندر بدبو آ رہی ہے، 2-3 دن اگر نہائے تو بدبودار ہو جائے گا۔ ہم یہ ساری چیزوں سے پاک ہے، ہم ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس کو جو ہے دنیا کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا، تو پھر فرشتوں کی کھوپڑی جائے گی کہ نہیں؟ اعتراض تو ہوگا کہ نہیں فرشتوں؟ ان کے دماغ کے اندر، ان کے مائنڈ کے اندر یہ بات تو آئے گی کہ نہیں؟ لیکن فرشتے جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ بھی سمجھ گئے کہ فرشتوں کو اعتراض ہوا ہے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے، اس کا علاج بھی ضروری ہے، تاکہ ان کو جو ہے، ان کا تو بڑپن ہے ان کے اندر کہ بھائی ہم جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں، باقی بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ جان کہتے ہیں فرشتوں کے دماغ کے اندر جو ہلچل چل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جان کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام، اس مع خاصیت، ساری چیزوں کے نام اس کی خاصیت کے ساتھ یاد کروا دی، سکھائے۔ اللہ نے علم دیا حضرت آدم کو، دنیا کی ساری چیزوں کا علم حضرت آدم کو دیا گیا، نام صحیح اور نام بھی اور اس کی خاصیت بھی، کہ بھئی یہ کھجور کا درخت ہے تو یہ کھجور کا درخت تو ہے، لیکن کھجور کی خاصیت کیا ہے؟ یہ گیہوں ہے تو یہ گیہوں تو ہے، لیکن گیہوں کی خاصیت کیا ہے؟ یہ باجرہ ہے، یہ اناج ہے، یہ چاول ہے، یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے، اس کی خاصیت کیا ہے اور کہاں اس کو استعمال کرنا، یہ سارا علم وعلم آدم الاسماء، ساری چیزوں کے نام اس کی خاصیتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا، حضرت آدم کو سکھایا، علم دیا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، اس لیے کہ جہاں آدمی رہنے والا ہے اس کا علم بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ جہاں آدمی رہے گا، دنیا کے اندر حضرت آدم آئیں گے، رہیں گے، تو یہاں دنیا کا علم ضروری ہے، ان کے دنیا کو جاننا ضروری ہے، دنیا کو جاننا ضروری ہے، دین کا بھی علم دیا اللہ نے اور دنیا کا علم بھی دیا۔ اب جو علم دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہاں پیش کیا؟ فرشتوں کے سامنے، ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو ہے آدم کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر کرنا تھا، آدم کی فضیلت کو فرشتوں کے اوپر ظاہر کرنا تھا۔ اب سارا علم دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، اور فرشتوں کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو علم آپ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم کہو، حضرت آدم سے کہا، اس لیے انسان کی جو فضیلت ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے کے اندر وہ صرف علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، صرف علم کی بنیاد کے اوپر۔ اب اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم نام گنوانا شروع کرو۔ حضرت آدم علیہ نبی کی نواز صلاۃ و تسلیم نے فرشتوں کے سامنے وہ سارے نام گنوائے جو اللہ نے سکھایا تھا، علم دیا تھا، ساری چیزوں کے نام جو سکھائے اور جو ان کو سنائے اور خاصیتیں بھی سنائے۔ فرشتوں کے سر جھک گئے، فرشتوں کے سر جھک گئے۔ اب جو ہے اس کے بعد، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم۔ بھئی ذہن بنا کے ایک کام کیا جائے تو کام کرنے کے اندر مزہ آتا ہے، وہ کام کرنے کے اندر مزہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی جو ہے فرشتوں سے نہیں کہا کہ سجدہ جو ہے کر لو آدم کو، نہیں، ان کے جو اعتراضات تھے ان کو ختم تو کرنا کہ نہیں، ان کے جو سوال تھے جو ان کے دماغ میں چل رہا تھا، جو سارے سوال و جواب، اس کو ختم کرنے کے بعد سورہ بقرہ کے اندر جو آپ ترتیب دیکھیں تو ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، تو اسی ترتیب کے ساتھ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتراض کو سنا، اعتراض سننے کے بعد ان کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ان کا ذہن بنایا گیا،
ان کا ذہن بنایا گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم سجدہ کرو. اب کیا کرو؟ سجدہ کرو. تو سارے فرشتے تیار ہو گئے, راضی ہو گئے کہ بھائی واقعی کے اندر یہ تو ہم سے افضل ہے, واقعی کے اندر اس کے پاس وہ علم ہے, وہ نالج ہے, وہ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. چنانچہ یہ لائق سجدہ. اسی لیے حضرت آدم کو مسجد ملائکہ کہا جاتا ہے. مسجد ملائکہ, فرشتوں نے جن کو سجدہ کیا, اور ہم سب بھی مسجد ملائکہ ہیں. ہم سب بھی کیا ہے؟ ہم سب کیا ہے بھائی؟ مسجد ملائکہ ہے کہ نہیں؟ کیسے ہم ہاسپٹل میں آئے تھے, پیدا ہوئے تو فرشتے آئے تھے سجدہ کرنے, آئے تو فرشتے سجدہ کرنے. پھر مسجد ملائکہ کیسے ہوئی؟ ہم بھی مسجد ملائکہ ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہم سب مسجد ملائکہ ہے, لیکن بالواسطہ. لیکن کیسے؟ بالواسطہ. کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, تو پیدا کرنے کے بعد ہم سب اور قیامت تک آنے والا آخری انسان سب حضرت آدم کی پشت میں تھے. کہاں تھے ہم سب؟ کہاں تھے؟ حضرت آدم کی پشت کا مطلب سمجھتے ہو؟ پیٹھ میں تھے. کہاں تھے؟ حضرت آدم کی پیٹھ کے اندر تھے. تو جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو بالواسطہ ہمیں بھی سجدہ ہو گیا. بالواسطہ ہمیں بھی سجدہ ہو. لیکن فخر مت کرنا کہ مسجد ملائکہ کی ہوئے. پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم کیا ہے. پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ ہم کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. خلقناکم کے اوپر یہ بات چلی کہ اللہ نے جب پیدا کر دیا, پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے اعتراضات اور ساری چیزیں ہوئی. اب جو ہے فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اب سجدے کے اندر ابلیس بھی ہے, شیطان بھی ہے. اس نے کہا کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں, میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. اس کا جو اعتراض تھا, اس لیے کہ شیطان جو تھا وہ منہ پھٹ تھا. کیسا تھا وہ؟ فرشتے تو مان گئے, لیکن یہ اس کے اندر ایک گھمنڈ تھا کہ بھائی میں فرشتوں کے پاس ہے, میں تو بہت بڑا ہوں. اب یہ منہ پھٹتا, اس نے روکڑا جواب, اس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹ فارورڈ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسٹریٹ فارورڈ, کے منہ کے اوپر بول دینے والا. یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے, یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اس کو بدتمیزی کہا جاتا ہے, سودا کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بدتمیز آدمی کو کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہاں بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے, کس کے سامنے بول رہے ہیں. علماء کی مجلس سے, بڑوں کی مجلس سے, ماں باپ ہے, بڑے بھائی یا جو رشتے دار ہے, کہاں کس طریقے سے بولنا, کم سے کم اتنا علم اس کو ہونا چاہیے. اور کسی بھی مجلس میں کچھ بھی بول دینا, اس کو اسٹریٹ فارورڈ نہیں کہا جاتا, اس کو بدتمیز کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدتمیز کہا جاتا ہے اس کو. تو شیطان ایسا ہی تھا, اس نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں, یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. فرشتوں نے سجدہ کیا. اب سجدہ کرنے کے اندر بھی یہ جو سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروایا, یہ سجدہ کون سا؟ اس کے اندر بھی مفسرین کے بڑے بڑے کلام کی بڑی بڑی تفسیریں, مختصر ہم بیان کریں گے اس کو. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کروایا گیا, یہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی. تعظیم کے طور کے اوپر حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا. اور یہاں سجدے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ سجدہ کرنا مراد نہیں, بلکہ عظمت میں سے جھک جانا. اس کو بھی قرآن کریم کے اندر سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے. بعض جگہ پر سجدہ بول کر رکوع مراد کیا گیا ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر قرآن کے اندر اسی ہے جہاں رکوع بول کر سجدوں کو مراد کیا گیا ہے. بعض جگہوں کے اوپر سجدہ بول کر رکوع مراد کیا گیا ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر رکوع بول کر سجدوں کو مراد کیا گیا ہے. تو یہاں وہ سجدہ جو آج کل نمازوں میں کرتے ہیں, کہ وہ سجدہ مراد نہیں تھا, وہ سجدہ تعظیمی تھا کہ عظمت کے طور کے اوپر فرشتوں نے اپنے سروں کو اس طریقے سے جھکا لیا. سب پہلے بادشاہوں کے دربار کے اندر لوگ آتے تھے تو بادشاہ سلامت کو سلام کرتے تھے. بادشاہ جو سلامت ہوتے بڑے بڑے دربار لگتے تھے, وہاں جو سر جھکا کر جانا پڑتا تھا. کیسے جانا پڑتا تھا؟ سروں کو جھکا کر جاتے تھے, کہ اس کو سجدہ تعظیمی سے تعبیر کیا گیا. دوسری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سجدہ جو ہے یہ تھا تو اللہ کو ہی, سجدہ کس کو کیا گیا تھا؟ اللہ کو ہی کیا گیا تھا. اور حضرت آدم کو قبلہ بنایا گیا. حضرت آدم کو کیا بنایا گیا تھا؟
طریقے سے آج قبلہ کہاں ہے ہمارا؟ قبلہ کہاں ہے؟ بولو تو نہیں پتا، جی بولو کہاں ہے قبلہ؟ یہ قبلہ کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ ہمارا قبلہ ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہم رک کر کے نماز پڑھتے تو کہاں پڑھتے؟ میرے گھر کی طرف نہیں، اس کے گھر کی طرف جھکتے ہوئے ہم، لیکن سجدہ کس کو کرتے ہیں ہم؟ اس چار دیواری کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ اس چار دیواری کو نہیں ہوتا، سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، لیکن لوگ بیت اللہ شریف کی طرف کیا جاتا ہے، وہ کہاں کرتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو قبلہ بنایا، لیکن سجدہ جو تھا یہ اللہ کو ہی کیا گیا، سجدہ کس کو کیا گیا؟ اللہ کو۔ اور تیسری چیز مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ جو سجدہ تھا یہ دراصل اللہ کا جو امر تھا، جو اللہ کی روح جو اللہ نے آدم کے اندر پھونکی تھی، اس امر کو سجدہ کیا گیا، اس امر کو، اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب تیار کر دیا مٹی کے ذریعے سے، خنخناتی مٹی کے ذریعے سے، اب جو ایک مٹی کا پتھر تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد اب اس کے اندر اللہ نے روح کو پھونکا۔ یہ ایک چیز جو دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے روبوٹ تیار کر لیتے ہیں، انسان جیسے انسان کی شکل جیسے پتلے تیار کر لیتے ہیں، لیکن کمی ایسے روح ڈال گئی۔ یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ ورنہ آپ دیکھو دنیا کے اندر کیسی کیسی مشینری اور روبوٹ جو انسانوں سے بھی زیادہ تیز اور کسی کسی کام کرتا ہے، لیکن چلتا مشین سے، اس سے چلتا ہے۔ لائٹ گئی تو اس کے ہاتھ میں ختم، لائٹ گئی تو اس کے سیل ختم ہو گئے، اس کا جو کوئی انجن وغیرہ ختم ہو گیا، اس کا آئل ختم ہو گیا، تو بیچارہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کبھی بھی ہمارا آئل بدلانے کی ضرورت پڑی ہوئی، پیروں کے اندر، ہاتھوں کے اندر، کبھی اس کو کھول کے یہاں سے آئل بدلایا ہو یا پیر کے اندر آئل بدلایا ہو، نہیں، اس کی تو مرمت کرنی پڑتی، ان کو صاف کیا جاتا ہے کس طریقے سے، اور کتنا کروڑوں لاکھوں کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے اس کے اندر، کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہم تو ایسے یہاں آپریشن کا خرچہ ہوا ہوگا ہمارے ماں باپ کو ڈلیوری وغیرہ کا، وہ بات الگ ہے، لیکن دنیا میں تو ایسے ہی آ گئے ہم، کوئی چیز ہمارے اندر ڈالی گئی اوپر سے کہ بھائی اس کا آئل بدلانے کا ہے، اس کا پانی بدلانے کا ہے، یا اس کے ہڈے کے اندر یہ جو برش چلانے کا ہے، مالش کرنے کی ساری چیزیں، کچھ نہیں، بس جب سے پیدا ہوئے تب سے چل رہے، جب سے پیدا ہوئے تب سے چل رہے، پیٹرول ڈیزل پی کے چل رہے، الحمدللہ، اور قیامت تک چلتے رہیں گے موت تک، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کے اندر روح کو پھونک دیا۔ کیا کیا؟ روح کو پھونکا۔ اب روح پھونکنے کے بعد حضرت آدم کے اندر حرکت آئی۔ مفسر فرماتے ہیں، بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کے اندر جو یہ حرکت آئی، وہ سب سے پہلے چیخ آئی، سب سے پہلے کیا ہے؟ چیخ آئی۔ چیخ آنے کے بعد حضرت آدم نے الحمدللہ بھی کہا، اور الحمدللہ کے جواب میں اللہ نے کہا یرحم، کہ میں تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ حضرت آدم کا جواب کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ یہ پہلا جملہ تھا جو حضرت آدم کے منہ سے نکلا تھا، الحمدللہ۔ اب یہاں سے انشاءاللہ آگے کل بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی